بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. آیت نمبر 5. اہدنا، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، صراط راستے کی، المستقیم سیدھے راستے کی. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. مولا ہمیں ہدایت دے، ہماری رہنمائی کر سیدھے راستے کی طرف. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ آگے اگلی آیت کے اندر کل بیان کیا جائے گا. آپ پہلے سمجھیں، سیدھا راستہ مراد جنت کا راستہ. سیدھے راستے سے مراد جنت کا راستہ ہے، وہ راستہ جو اللہ رب العزت کی خوشنودی کا ہے، اللہ رب العزت کی رضا کا راستہ، اسے کہتے ہیں سیدھا راستہ، صراط مستقیم. اہدنا، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، صراط المستقیم سیدھے راستے کی، استقامت والے راستے کی. یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے جو تیرے تک پہنچا. اور یاد رکھیے کہ اس کی جو آغاز اور بنیاد ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی جو آغاز اور بنیاد ہے، وہ انسان کی نیت ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے. تو کیا معنی ہوا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہماری رہنمائی کر کے ہم سیدھے راستے کی طرف چلنا شروع کر دیں. یا اللہ ہماری رہنمائی کر، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، استقامت والے راستے کی. تو اس سے مراد حق کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، اللہ کی خوشنودی کا راستہ ہے، اللہ کی رضا کا راستہ ہے. تو پھر اس کا مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر. نیت درست ہونی چاہیے اہدنا الصراط المستقیم کے لیے. ہاں، نیت نہ کی جائے تو راستے کے اوپر چلنا آسان نہیں، مشکل ترین کام ہے. بندہ چل ہی نہیں سکتا. یاد رکھیے، بندہ چل ہی نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے خود انسان کو گردن سے پکڑ کے تو نہیں چلانا کہ یہ سیدھا راستہ چل، بلکہ عقل سلیمہ دی ہے. عقل سے سوچ سمجھ راستہ کون سا حق والا ہے. ہم نے تیرے سامنے دونوں راستے بیان کر دیے. ادھر چلے گا ہماری رضا ہی رضا ہے، ہماری خوشی ہی خوشی ہے، جنت ہی جنت کے طرف گئے ہیں، جنت ملے گی. ادھر چلے گا کانٹے ہیں، ہمارے حکموں کو توڑنا پڑے گا، نبی کے طریقوں کو چھوڑنا پڑے گا. اس راستے کے اوپر چلے گا، مقام آخری جہنم ہے. یہ سیدھا راستہ ہے، ادھر چلے گا تو جنت ہے، ادھر چلے گا تو جہنم ہے. نیت سے آغاز ہے. اگر آدمی نیت نہ کرے تو اللہ رب العزت اس کو کبھی صراط مستقیم کے راستے کے اوپر نہیں چلاتے. لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، نبی کی بیوی ہے، نبی کے گھر کو نبی کی بیوی اگر نیت نہ کرے سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی تو اللہ ہدایت نہیں دیتا. لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، جہنم میں جائے گی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے کنعان، جہنم میں جائے گا. بیوی ہے، جہنم میں جائے گی. دوسری جانب دیکھو، فرعون ہے، اللہ کا دشمن ہے، اس کی بیوی آسیہ جنت میں جائے گی. نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا. دوسری طرف دیکھو، سلیمان فارسی، وہ فارس سے چلا، مذہبوں کو توڑتا ہوا، چھوڑتا ہوا، بتوں کا پجاری، مدینہ کے اندر آ کر اللہ کے نبی کے کلمہ پڑھتا ہے، جنت میں جائے گا. تو پتہ چلا کہ رہنمائی کا جو معیار ہے نا، دارمدار ہے، وہ نیت کے اوپر ہے. آدمی نیت کرے، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی والا معاملہ کرتے ہیں، اس کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں. اگر انسان نیت ہی نہ کرے تو اس کو اللہ نہیں چلاتے.
اہدنا ہدن مصدر سے ہے، تو ہدن کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ آدمی بیٹھا بیٹھا کسی نے پوچھا بھائی لاہور کا راستہ کیا ہے، بیٹھے بیٹھے بتا دیا، ادھر جا ایسے مڑ جا ایسے مڑ جا، آگے لاہور آ گیا، رستے کا علم دے دینا. دوسرا ہے رستے کے اوپر پہنچا دینا. بندے نے لاہور کا پوچھا، لاہور لے کر چلا گیا کہ بھائی یہ لاہور ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں تم نیت کر کے میرے رستے کے اوپر چلنے کی کوشش تو کرو، نیت کر کے میرے رستے کے اوپر چلنا اختیار تو کرو، پسند تو کرو، چلو تو ضرور، عبادتیں تو کرو، میرے حکموں کو ماننے کی کوشش تو کرو. تم کوشش کرتے جاؤ گے، میں آپ کے لیے جنت کا راستہ ہموار کرتا چلا جاؤں گا. اہدنا، میں آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دوں گا، لیکن اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے آپ کو درکار نیت ہے، نیک اعمال درکار ہے. کوشش تو کرو، نیک اعمال کے اندر بڑھو تو ضرور، رجوع اللہ کی طرف بڑھو تو ضرور، تقوی کو اختیار تو کرو. آپ ان چیزوں کو اختیار تو کرو، آپ نیکی کے راستے کے اوپر چلنے کا آغاز تو کرو. ہم آپ کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، اور پایہ تکمیل تک پہنچانے کا مقام جنت ہے. ہم تجھے جنت تک پہنچائیں گے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ خلوص نیت کے ساتھ، دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، وہ ضرور و ضرور جنت میں جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے نیکی کے راستے کے اوپر چلنے کی کوشش ضرور کی ہے، ہمت ضرور کی ہے. آگے منزل مقصود تک پہنچانا اللہ کا کام ہے، لیکن اس نے کوشش کی. اس لیے یہی بہتر طریقہ ہے، اہدنا، نیت کی جائے سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی، نیت کی جائے. نیت کرنا ہمارا کام ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر چلنے کی کوشش کرنا یہ ہمارا کام ہے. منزل مقصود جنت تک پہنچانا یہ اللہ کا کام. تو اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہماری رہنمائی کر، مولا ہم نادان ہیں، ہماری رہنمائی کر، ہمیں ہدایت دے. صراط المستقیم، ایسے سیدھے راستے کی، ایسے استقامت والے راستے کی جو جنت تک لے جائے. سادہ معنی اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں دکھا دے سیدھا راستہ. ہم سیدھے راستے کی طرف چل تو پڑے، اللہ پھر ہمیں کامیاب بھی کر دینا، جنت کا مقام بھی دے دینا، انعام بھی دے دینا. یا اللہ تو راضی بھی ہو جانا، ہمیں ابھی رستے پر چلا دے. مولا رستے پر چلیں گے تیری رضا خود بخود مل جائے گی. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں ایسا سیدھا راستہ دکھا دے، ایسا سیدھا راستہ دکھا دے جس کا مقام جنت ہے اور تیری رضا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بھائیو یہ جتنے دروس ہوتے ہیں ان کو آپ نے یوں ہی نہیں سمجھنا. میں بھی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی عمل کرنے کی کوشش کرو، اور آپ اس میسج کو اپنے گھر تک کم از کم پہنچاؤ. جو آپ ادھر مسجد میں بیٹھ کر جو دین کی بات سنتے ہیں یہ صرف آپ تک محدود نہیں رہنی چاہیے. یہ سمجھیے اس کو آپ کم از کم اس کا دائرہ آپ کا اتنا تو ہو، آپ اپنے گھر والوں کو تو بتاؤ، اپنے بیوی بچوں تک تو اس کی خبر دو، اپنے دوستوں کو بتاؤ کہ بھائی ہمارے دروس کے اندر شامل ہوا کرو. نماز عصر کے بعد روزانہ درس ہوتا ہے نا، ان کو شامل کیا کرو، نماز عصر کے لیے لے کر آئے. اس سے بڑا فائدہ ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور اس کی آخرت بھی سبر رہے گا. اللہ رب العزت کی توفیق.